میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حفصہ، انہیں کہتے ہیں یہ فلنتھراپسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پلس جو ان کی کریڈٹ ہے جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں پروگرام میں اناؤنس بھی کرنا چاہتی ہوں، فاؤنڈر آف فرسٹ پورٹیبل اسکول فار سلمز کمیونٹی آف دا ورلڈ. مطلب آپ پوری دنیا کا پہلا ایسا پورٹیبل اسکول ہے جو کہ سلمز کمیونٹی کے لیے ہے. سو ان کا آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس آئیڈیا پر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. پورٹیبل اسکول فار سلمز کمیونٹی از این آئیڈیا جو کہ کووڈ میں بھی کام کرتا ہے، کووڈ کے بعد بھی کام کرے گا انشاءاللہ، اینڈ بیفور کووڈ بھی آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہے. ہاؤ یو ڈرائیو دس آئیڈیا بیسیکلی، کہاں سے یہ آئیڈیا آیا، کیسے یو اسٹارٹ کیا، وہ یہ بتائیں. سہا آج سے 5 سال پہلے میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. جب میں خود اسٹوڈنٹ تھی، میرا خود یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، تو میں نے سلمس میں جا کر سلمس کمیونٹی سے ملی، بچوں سے ملی، اور میں کچھ سسٹینیبل کرنا چاہ رہی تھی جو کہ ان لانگ ٹرم پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دے سکے. تو میں نے جب سلم کمیونٹی سے ملی تو حالات بالکل مختلف تھے، جیسا سنا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا. جب میں وہاں گئی تھی تو 46 ڈگری سیلسیس تھا رمضان میں. ان کے گھر گرے ہوئے تھے، شاید بارش ہوئی تھی اس وجہ سے. تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے اپنے یہ گھر بناؤ گے اور کیسے رہو گے. تو ان کا رسپانس تھا کہ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے، اینڈ دے ور اسمائلنگ. تو وہ مومنٹ تھا جس نے مجھے کلک کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہے ان کی زبان پر، اور ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی چیز کے لیے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ واز دا مومنٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کمیونٹی کے لیے کام کروں گی اور میں لوگوں کو ان کا گڈ امیج پورٹریٹ کر کے دکھاؤں گی جو لوگوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. تو میں نے میرے پاس 15 دن باقی تھے رمضان ختم ہونے میں، میرے پاس خود بھی ریسورسز نہیں تھے، خود اسٹوڈنٹ تھی. تو میں نے کپڑے کا ایک کیمپ کسی طرح سے مینیج کر کے سلوا لیا. اردو بازار سے میں نے کچھ اسٹیشنری لے لی اور رمضان ختم ہوتے ہی میں وہاں جا کر کیمپ لگا لیا. ان ایکسپیکٹڈلی وہاں پر 50+ بچے آ گئے اور میں نے 30 کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو خیر مجھے لگا شوق سے آ گئے ہیں ایک دن میں دیکھ کر، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا 6-7 ماہ گزرے، بچے بڑھتے گئے کام ہونے کی بجائے، اور جو آ رہے تھے وہ ریگولر رہے. تو میں نے پھر کچھ NGOs کو اپروچ کیا کہ ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیا جائے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. میں گورنمنٹ اسکول میں گئی ایڈمیشن کروانے ان بچوں کا، وہاں پر آلریڈی اوور کیپیسٹی تھی کلاس رومز میں. پھر میں پرائیویٹ اسکولز میں گئی ان بچوں کا ایڈمیشن کروانے. تو جب میں ایڈمیشن کروا رہی تھی، کچھ اور پیرنٹس آئے تھے ایڈمیشن کروانے. انہوں نے کہا کہ اگر جھگی والا بچہ ادھر پڑھے گا تو ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے. تو پرنسپل نے مجھے ریفیوز کر دیا. تو یہ وہ مومنٹ تھا کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی مسیحا تو آنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے. تو میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں اسکپ کر دیتی یا پھر میں خود اس کو کچھ کر لیتی. اب اسکپ میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے ان بچوں کو ہوپ دے دی تھی. کل کو کوئی اور حفظہ خان وہاں پر آتی، وہ کبھی اس پر یقین نہ کرتے اگر میں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہاں پر کوئٹ کرتی. تو میں نے بانس یوز کر کے فلیکسز، چٹائیاں اور اس طرح کی چیزیں، اخباریں میں نے یوز کر کے وہاں پر ایک ہٹ بنا دیا. اور اس ہٹ میں قاری صاحب ایک رکھ لی اور ایک ٹیچر، اور ساتھ میں خود ان کا پراپر کریکولم بنایا، تمام ان کو فیسلٹیز دیں ایجوکیشن ریلیٹڈ. لیکن میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، اس طرح سے بیسک فیسلٹیز نہیں تھی. زمین پر بیٹھ کے وہ بچے پڑھتے رہے اور 5 سال کا وقت ایسے ہی گزر گیا ہمارا. 5 سال وہ بچے زمین پر بیٹھ کے پڑھتے رہے. دین کووڈ میں میرے پاس ٹائم تھا سوچنے کا کہ میں ان کے لیے فردر کیا کر سکتی ہوں. میں نے ایک پورٹیبل اسکول ڈیزائن کیا ان کے لیے. اب جو اس پورٹیبل اسکول کے لیے مجھے اراؤنڈ 150 میٹنگز کرنی پڑی. میں کمپنیز کے پاس گئی، ڈفرینٹ ڈونرز کے پاس گئی، ڈفرینٹ NGOs کے پاس گئی کہ وہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. لیکن کسی نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. اس کی ریزن ایک تو یہ تھی کہ ہم سلم کمیونٹی کے لیے اسکول بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر کیوں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یہ وہ کمیونٹی ہے جس کو ہم انسان تک نہیں سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے حقیر ان کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ تو بیگرز ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بیگر ہی رہنا ہے. تو یہ وہ کنسیپٹ تھا کہ میں 150 میٹنگز کی لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، اور میرے پاس خود فنڈز نہیں تھے. کسی کی طرح سے کر کے ڈاکٹر سارم راشد ہیں وہ ملے ہمیں، اور ہم نے 20% کے قریب ہمیں فنڈ ریز ہو گیا. لیکن 20% تھا اور ایک بڑا پروجیکٹ پورٹیبل اسکول بنانا، وہ بھی ڈیورنگ کووڈ سچویشن. تو جو میرے پاس ڈونرز تھے انہوں نے بھی اینڈ پہ آ کر بیک اپ کر لیا کہ یہ اسکول نہیں بن سکے گا، نہیں اس میں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کوئٹ کر دو. تو میں نے وہاں پر میرے پاس جو 20% فنڈس تھے، میں نے وہاں پر ایک واش روم بنایا، ان کو واٹر کی فیسلٹی دی اور ایک فلور بنا دیا جہاں پر میں نے اپنا پورٹیبل اسکول رکھنا تھا. تو میں نے وہیں پر ان کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیا. وہ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے دیکھا کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے سپورٹ کیا اور پھر ہم نے اپنا پورٹیبل اسکول بنایا. یہ پورٹیبل اسکول کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ ایکو فرینڈلی ہے، اس کو سولر بیسڈ ہم نے کیا ہے، اس کی الیکٹریسٹی کو. پھر یہ بنایا اس جگہ پہ جس ایریا کو لوگ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے یوز کرتے تھے. تو وہاں پر ہم نے پلانٹس لگا دیے، گراس لگا دی، ایک کلین انوائرمنٹ دے دیا اور بچوں کو پلینگ ایریا بھی دیا ہے، اور IT لیب اور ڈیجیٹل قرآن لیب بھی ان بچوں کو ہم نے دیا ہے.
پراپر اسکول ایک نارمل اسکول سے اچھا سسٹم ہم ان کو دے رہے ہیں. مینس کہ وہ بچے جو ہزاروں میں فیس دے کر بہت ہائی پروفائل اسکول میں جا کر ان کو جو ایجوکیشن ملتی ہے وہ ہم ان بچوں کو فری آف کاسٹ اس پورٹیبل اسکول میں دے رہے ہیں. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اب تک جو گفتگو حفصہ نے کی ہے اس کو میں بار بار سیکنڈ کر کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں پیرنٹس کی یہ پریشانی اور یہ سوچ کہ وہ اگر ان بچوں کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کا کلچر اڈاپٹ نہ کر لیں, ان کی باتیں اڈاپٹ نہ کر لیں, بیکاز ان کے اور ہماری اپ برنگنگ میں بہت فرق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایکچولی بات کرنا چاہتی ہوں نیوٹرل ہو کے, بیکاز وہاں پر جو بچے آتے ہیں انہوں نے گالیاں بھی سیکھنی ہیں, انہوں نے ان کی لینگویج بھی, سلینگس, یہ سب کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کی اپ برنگنگ کا یعنی ان کی پرورش کا حصہ ہے. تو کہیں نہ کہیں والدین کی یہ پریشانی بچا ہے, لیکن یہ صرف ایک تھاٹ ہے. اگر بات کی جائے ان تمام بچوں کی تو آپ نے بہت سارے بڑے لوگوں سے کوٹ سنا ہوگا کہ اگر آپ جھگی میں پیدا ہوتے ہیں یا آپ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن وہاں مر جانا یہ آپ کا قصور ہے. اگر وہ بچے ولنگ ہیں, اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں, سویلائزڈ ہونا چاہتے ہیں, آرگنائزڈ ہونا چاہتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہونا چاہتے ہیں اور ان کے والدین بھی اس چیز کے لیے ولنگ ہے, وہ تو نہیں چاہتے ہوں گے نا ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے تو یہ مرضیں, ایسا تو نہیں ہے. میں تو حیران ہوں جب 3 دفعہ آپ نے یہ کہا حفصہ کہ میں نے سوچا کہ میں کوئٹ کر دوں, میں نے یہ سوچا کہ میں کوئٹ کروں یا میں پرسو کروں. وہ لوگ جو حفصہ کے ساتھ آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھ رہے تھے, جب انہوں نے اسٹیپ بیک کیا, ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے نو ون اسٹینڈ ود اس, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر ایک ہی ذات ہوتی ہے, آپ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی ذات. بے شک وہی آپ کو ہمت دیتا ہے, وہی آپ کو حوصلہ دیتا ہے. اب تک جو میں نے حفصہ کی کنورسیشن سنی ہے اس کے مطابق جب ایک کام سوچ لیا نا آپ نے کہ میں نے کرنا ہے, وہ پورٹیبل اسکول کا ہو, کچھ بننے کا ہو, کچھ کرنے کا ہو, تو پھر آپ گریجولی بڑھتے چلے جاتے ہیں. راستے میں 100 دفعہ آپ کو شاید لوگ آپ ضرور کہیں کہ نہیں ہوگا, رہنے دے, مت کریں. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہنے والے, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا حفصہ کرو کوئی بات نہیں, اب نہیں ہوا نیکسٹ ٹائم ہوگا, نیکسٹ ٹائم ہوگا. لیکن میں سوچ رہی ہوں صرف ان بچوں کا جو کہ 70 کی تعداد میں شروع ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں گئے اور ہزاروں کی تعداد میں اب پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پورٹیبل اسکول کا آئیڈیا حفصہ مجھے تو بہت کلک کیا ہے. اب فردر میں تمام مخیر حضرات سے جو میرا اسکرین پہ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں, دے وانٹ ٹو ڈونیٹ, وہ دینا چاہتے ہیں, وہ پیسے جو ان کے پاس ہے, وہ مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں. صرف جگہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے کریڈیبلٹی کی, ریلائبلٹی کی. ایسی جگہ اپنا پیسہ یا اپنی امداد دیں جو کہ آگے مستحق لوگوں تک پہنچے. تو یہ وہ ایک ایسی جگہ ہے, حفصہ کا آئیڈیا ایک ایسا آئیڈیا ہے جہاں پر جھگی مقیم بچوں کو تعلیم کا زیور دیا جا سکتا ہے, وہ بھی باقاعدہ اسکول اور ساری جو چیزیں آپ کو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں اس کے بغیر بھی یہ ممکن ہے ایک پورٹیبل اسکول کی صورت میں. تو آپ نے ڈونیشن دینا ہے. میری ایک بار پھر سے آپ سب سے اپیل ہے, درخواست ہے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یو کین کانٹیکٹ ڈاکٹر حفصہ ایز ویل, کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ دیکھنا کہ یہ آئیڈیا کس طرح سے وہ ڈرائیو کر رہی ہیں, کس طرح سے آگے لے کے جا رہی ہیں, تو یہ تو اپریسیشن فار یو حفصہ. ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے ضرور کہ آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں حفصہ کی اور ان تمام بچوں کی.